آپ لوگ اس مبارک محفل میں بیٹھے ہیں، قرآن شریف کے مختلف مقامات پر شہادت کا ذکر ہے اور اللہ کے پاک بعض بندوں پر جو امتحان آیا ہے اس کا ذکر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پر امتحان آیا، آپ 300 سال روتے رہے، کوئی رزلٹ نہیں نکلا۔ پنجتن پاک کا واسطہ جب دیا، مسئلہ حل ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 63 امتحان آئے، 60 اور 3 اور وقفے میں آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اللہ نے آگ کو ہی ٹھنڈا کر دیا۔ کسی نبی کے دنیا کی تاریخ میں کسی نبی کے پورے خاندان پر یہ مسئلہ نہیں ہوا جو خاندان نبی پر ہوا ہے۔ کسی نبی کا پورا خاندان ایسے امتحان میں نہیں آیا، اور پھر جن نبیوں پر امتحان آیا وہ امتحان کمپلیٹ نہیں ہوا۔ آگ میں ڈالے گئے، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، زندہ آسمانوں پر اٹھا دیے گئے۔ یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم کہہ کر آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وَمَا قُتِلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، زندہ آسمانوں پر اٹھایا۔ ان آیات سے ثابت ہوا کہ اب تک کسی پیغمبر کے پورے خاندان کو کسی بھی جہاد میں کوئی حصہ لینا نہیں پڑا، لیکن جب وفدیناہ بذبح عظیم کی عملی تفسیر پوری کرنے کا ٹائم آیا تو شہزادہ رسول کا انتخاب کر دیا۔ دیکھو، ایک لفظ ہے مجلہ، ایک لفظ ہے مطہر، اور ایک لفظ ہے سبحان۔ سبحان اللہ کہنے سے بندہ پاک ہو جاتا ہے، مجلہ۔ ایک لفظ ہے مطہر شاہ جی، اور ایک لفظ ہے سبحان۔ سبحان کیا ہے؟ سبحان اللہ کی شان ہے۔ یہ 3 لفظ آپ کو میں سمجھا لوں تو میری بڑی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ کی شان ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ اور جس کے کندھے پر رسول نظر آئیں اسے مجلہ کہتے ہیں۔ جس کے کندھے پر رسول نظر آئیں اسے مجلہ کہتے ہیں، اور جو رسول کے کندھے پر نظر آئیں اسے مطہر کہتے ہیں۔ یہ شان ہے حسنین کی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، یہ آیت میں نے پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں ان چیزوں میں سے کچھ چیزوں کا بشین امتحان لوں گا۔ من الخوف، خوف سے۔ یا اللہ کس کا خوف دے گا؟ طوفان آ جائے گا، بارش آ جائے گی۔ ایک لفظ ہے مجلہ، ایک ہے مطہر۔ جس کے کندھے پر رسول نظر آئیں اسے مجلہ کہتے ہیں، اور جو رسول کے کندھوں پر نظر آئیں اسے مطہر کہتے ہیں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کا محبوب سبحان بھی نہیں، وہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ کا محبوب مجلہ بھی نہیں، وہ غلام کی شان ہے۔ اللہ کا محبوب مطہر بھی نہیں، وہ نواسا ہے۔ تو بتاؤ ہے کیا؟ کائنات میں محبوب کے پروٹوکول اور عظمت اور شان کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے جو اس کا رسول جانتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، میں کچھ چیزوں کا امتحان دوں گا۔ من الخوف، خوف کے ذریعے، والجوع، بھوک دے کر، ونقص من الاموال، مالوں کا نقصان دے کر امتحان لوں گا۔ من الاموال والثمرات، میں پھل پکے اجاڑ کے میں امتحان لوں گا۔ عرض کی یا اللہ کس چیز کا خوف دے گا؟
طوفان آ جائے گا، بارش آ جائے گی، یا طوفان نوح آ جائے گا، کیا ہوگا؟ فرمایا خوف یہ ہوگا کہ آدم علیہ السلام کو جدا کیا باغ جنان سے، اے حسین تجھے جدا کروں گا نانے کے آستان سے۔ اور نانے کا آستان جو ہے وہ عام آستان تو نہیں، مدینہ شریف کے مسئلے ہی پوری دنیا سے الگ ہے۔ مکہ شریف کے مسئلے، اٹک کے مسئلے، لاہور کے مسئلے، پوری دنیا کے مسئلے ایک طرف، اور مدینہ شریف کے مسائل الگ ہیں۔ مدینہ شریف کے مسئلے سنو، جو آدمی مسجد حنفیہ میں نماز پڑھے، امام کے پیچھے دائیں طرف جو نمازی کھڑے ہیں ان کا ثواب بائیں والوں پر زیادہ ہے۔ جو داتا صاحب کی مسجد میں نمازی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، جو دائیں طرف کھڑے ہیں بائیں والوں پر ثواب زیادہ۔ جو گولڑا شریف کی مسجد میں ہیں، جو حرم شریف میں ہیں، جو بغداد غوث اعظم کی مسجد میں ہیں، پوری کائنات میں کسی مسجد میں نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت ایک، امام ایک، خدا ایک، دین ایک، شریعت ایک، لیکن جو دائیں طرف نمازی کھڑے ہیں ان کا ثواب بائیں والوں پر زیادہ ہے۔ لیکن محمد مصطفیٰ کی مسجد نبوی شریف نماز میں جو بائیں طرف کھڑے ہیں ان کا ثواب دائیں والوں پر زیادہ ہے، اس واسطے کہ کملی والے کا روضہ بائیں طرف ہے۔ ان اللہ حجب الاسم الحسن والحسین، اللہ نے یہ دو نام پردوں میں چھپا رکھے تھے، اور دنیا کے بننے سے کئی لاکھ سال پہلے۔ اور آدم علیہ السلام نے جب آقا پاک نے فرمایا کہ لوگوں کن تو نبیم و آدم بین الماء والتین، ابھی آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی رسول نہیں، رسول بعد میں بنے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی محمد نہیں، محمد ولادت پر نام رکھا گیا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی العبد، یہ بھی نہیں، عبد بھی بعد میں بنا۔ یصلون علی النبی، نبی کا بنا۔ فرمایا آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان گارا بن رہا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اور میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، میں نے کہ پہلے نبیوں کو نبوت رسول اللہ کی بارگاہ سے ملی، اور پہلی امتوں کے ولیوں کو ولایت مولا علی سے ملی۔ ایک اور آسان سی بات کرتا ہوں، حضور فرماتے ہیں علی جی آقا تو ابو تراب ہے، بولو تو ابو تراب ہے۔ ابو باپ کو کہتے ہیں، تراب مٹی کو کہتے ہیں، مٹی کا باپ۔ کس کا باپ؟ بولو کس کا باپ؟ باپ پہلے ہوتا ہے یا اولاد پہلے ہوتی ہے؟ باپ پہلے۔ تو علی وہ ہے جو مٹی سے بھی پہلے ہے، جو مٹی کا باپ ہے۔ تو مٹی تو ادھر سے ہو سکتی ہے لیکن علی مٹی سے نہیں ہو سکتے، یہ صحیح حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں تم ابو تراب ہو۔ ان کی عظمت اور شان کے قربان جائے۔ ان اللہ حجب، اچھا یہ نام پردوں میں چھپا رکھے تھے۔ اچھا بھائی مٹیریل اور مادہ کیا ہے؟ حسن اور حسین کا مٹیریل اور مادہ کیا ہے؟ فرمایا یہ اللہ کے حسن سے بنے ہیں۔ حسنین اللہ کے حسن سے بنے ہیں، اور محمد کا مٹیریل اور مادہ ہے حمد، یہ اللہ کی حمد سے بنے ہیں۔ نانا اللہ کی حمد سے بنا، نواسے اللہ کے حسن سے بنے۔ حمد اور حسن کو ملاؤ، اسی دنیا پر ملاؤ تو بندہ کہاں تک پہنچ جائے گا۔ اور اللہ کی حمد، اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا، محبوب بن گئے۔ محبوب کی تعمیر سے جو مٹیریل بچا اس کا خدا نے کعبہ بنا دیا، اس کا اللہ نے
کعبہ بنا دیا، اور کعبہ ممنون ہے میرے اور تمہارے آقا کا۔ جس وقت جبریل امین آئے نا، تو آسمانوں سے جب آئے تو کعبے کا طواف نہیں کیا، آمنہ کے کوٹھے کا طواف کیا۔ کیوں؟ وہ جانتا تھا کہ کعبے سے محمد مصطفیٰ کو کچھ نہیں ملا، بلکہ کعبہ میلاد مصطفیٰ کا صدقہ بچا۔ وہ اس بات کو جانتا تھا، طواف کرنا شروع کر دیا۔ کعبے نے کیا کیا؟ کعبے نے سوار کے دن 4 بجے کے ٹائم آمنہ کے گھر کی طرح رخ کر کے سجدہ کیا۔ کعبہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ کعبہ ممنون ہے میرے اور تمہارے آقا کا۔ اس واسطے سلطان نے بڑا اچھا میسج دیا۔ آپ فرماتے ہیں نال کشنگی سنگ نہ کریے تے کل نو لاج نہ لائیے، کاواں دے بچے کدی ہنس نہ بن دے، توڑے موتی چوگ چوگائیے، تمیا تربوز نہ بھوندے، توڑے مکیوں پھیر لے آئیے، کوڑے کھوں کدی مٹھے نہ ہوندے، توڑے سے منا گڑ پائیے۔ کعبہ ممنوع ہے۔ کعبے کا ایک ایک پتھر کہتا ہے حاجی میرے پاس تو آیا ہے، میں نے تیرا بال بال پاک کر دیا، حاجی تو وہ ہے جس کو میں نے پاک کیا، اور ذات مصطفیٰ وہ ہے جس نے مجھے پاک کیا۔ بت تھر تھرا کر گرنے لگے، بت تھر تھرا کر گرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ پھل پکے اجاڑ کر ہے جی۔ یہ کربلا کا سلطان رخت سفر باندھ کے جب چلتا ہے تو روضہ رسول پر حاضری دیتا ہے جی۔ لوگ کہتے ہیں نا قبروں کے خلاف بات کرتے کرتے روضے تک لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن شہزادہ رسول جو محافظ تھا اسلام کا، کیا کیا؟ رخت سفر باندھا، بہن کو ساتھ لیا اور رسول اللہ کے روضے پر حاضری دی، سلام پیش کیا۔ کہتے ہیں لے نانا اج حسین ہوئے روانہ، تیرے دین دی خاطر تے میں جان کراں قربانہ، انشاءاللہ وچ قربانی میں سجدیوں سرنا چاساں، اکبر جیا شہزادہ دے کے میں دین تیرا بچواساں۔ اور وہ سرخ مٹی جو ام سلمہ کو دی، سنو اپنے عقیدے پر قربان ہو جاؤ، کیا رسول ہے تمہارا، رسولوں کو رسول، اور تو کیا عقیدہ ہے تمہارا۔ سنو حضور علیہ السلام کی 10 بیویاں ہیں، جبریل نے سرخ مٹی لا کے دی، عرض کی یا رسول اللہ تیرا یہ بیٹا شہید ہو جائے گا، تیری امت شہید کرے گی، اور جس زمین پر شہید ہوگا اس زمین کی یہ مٹی ہے۔ آپ نے کوئی اور بات نہیں کی، مٹی دی ام سلمہ کو، ام المومنین حضرت ام سلمہ کو مٹی دی ہے۔ ام سلمہ اس مٹی کو شیشی میں بند کر کے رکھ دے، پڑے پڑے یہ مٹی جس دن خون بن جائے سمجھ لینا میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ بھائی ساریاں حضور کی بیویاں زندہ ہیں، سنو حضور کی ساریاں بیویاں زندہ ہیں جب مٹی ملی، اور مٹی اور کسی کو نہیں دی، ام سلمہ کو دی۔ کیوں؟ جانتے تھے کہ میں بھی نہیں ہوں گا، فاطمہ بھی نہیں ہوگی، میری بیٹی فاطمہ بھی نہیں ہوگی، علی بھی نہیں ہوگا، اور میری کوئی بیوی بھی نہیں ہوگی، ام سلمہ ہوگی، مٹی اس کے حوالے کر دی۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے سوا علم غیب کوئی نہیں جانتا۔
داڑیاں رکھ کر اور کتابیں اور سامنے قرآن رکھ کر اپنے حواریوں کو سامنے بٹھا کر کہتے ہیں اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا، یہ کیا چیز ہے؟ ام سلمہ کو مٹی دی اور آگے پیچھے کوئی بات نہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ محبوب جانتے تھے کہ میری کوئی بیوی زمین پر نہیں ہوگی، دنیا میں نہیں ہوگی، میں بھی نہیں ہوں گا، میری بیٹی بھی نہیں ہوگی، علی بھی نہیں ہوگا، یہ ام سلمہ زندہ ہوگی۔ اور پھر غلامی کا حق کس نے ادا کیا؟ دیکھو اندازہ کرو، حر جو یزید کی فوج کا جرنیل ہے 22,000 افراد لے کر آیا شہزادہ رسول کو گرفتار کرنے کے لیے، اور کتنا غلط ارادہ لے کر آیا۔ اور دیکھیں 22,000 افراد ادھر نماز پڑھ رہے ہیں اور کچھ تھوڑے فاصلے پر 72 بندہ نماز پڑھ رہا ہے الگ۔ وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی نماز ہے، سارے مل کے نماز پڑھو، وہ سارے کے مل کے پڑھیں نا۔ وہ 72 الگ پڑھ رہے ہیں شبیر خان، اور 22,000 الگ پڑھ رہا ہے۔ ان سے زیادہ تو ہم اسلام نہیں جانتے۔ 22,000 افراد نماز پڑھ رہے ہیں الگ، کچھ ہی فاصلے پر 72 افراد نماز پڑھ رہے ہیں، اکبر اذان پڑھ رہا ہے۔ فوج کا جرنیل حر شش و پن میں مبتلا ہے۔ کیا ہوا تجھے؟ کہنے لگا میں ہوا کچھ نہیں، میرے ایک طرف جنت ہے ایک طرف دوزخ ہے، اور میں ترازو پر تول رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ادھر علی اکبر نے زور کی اذان پڑھی، اور علی اکبر بھی حسن مصطفیٰ کا پیکر، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک جمال مصطفیٰ، 18 سال عمر، 18 سال عمر، کوئی خانوادہ اپنی موت نہیں مرا۔ جتنے اہل بیت اطہار ہیں، 12 امام ہیں، کوئی بھی آئی موت نہیں مرا، سارے شہید ہوئے۔ حضرت علی اکبر 18 سال عمر، حضرت امام قاسم 19 سال عمر، سیدنا امام باقر علیہ السلام 28 سال عمر، امام جعفر صادق، یہ سارے کے سارے، حضرت امام حسن مجتبیٰ 45 سال عمر، سارے جوان اور سارے شہید ہوئے۔ میں یہ نہیں جانتا کہ اس میں فلسفہ کیا ہے، لیکن یہ جو ائمہ اہل بیت ہیں سارے کے سارے شہید ہوئے ہیں، سارے کے سارے شہید ہوئے ہیں۔ حر کے لیے بڑا مسئلہ تھا، آخر فوج کا جرنیل تھا، کچھ تو عقل دماغ تھا۔ اس نے کہا یزید جائے جہنم میں، نوکری کو لات ماری اور امام علی مقام کے قدموں میں گر گیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ امام حسین کے پیچھے نماز پڑھی، اور نماز پڑھی، اور وہ نعرہ جو لگایا بڑا مشہور نعرہ ہے، وہ میں نعرہ آپ کو سناتا ہوں۔ وہ نعرہ لگا کر، یہ نعرہ، یہ اس وقت لبیک کا نعرہ تمہارا وہی نعرہ ہے جو نعرہ حر نے مارا تھا، اس وقت وہ نعرہ تھا، اس وقت ہمارے لیے وہی نعرہ لبیک والا نعرہ ہے۔ اور کہتا ہے یزید جائے جہنم میں۔ لو جی، حر شامل ہو گئے غلاموں میں۔ جب جنگ شروع ہوئی تو پہلا بندہ جو شہید ہوا وہ حضرت حر ہے۔ آج دنیا حر کو سلام کر رہی ہے۔ جدھر سے چلا، جو ارادہ لے کے شہزادہ سراج الحق صاحب جو ارادہ لے کر چلا، جو فوج لے کر چلا، شہزادہ رسول کو گرفتار کرنے کے لیے چلا، وہ سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا۔ اسی طرح جب تم غلاموں اور وفاداروں میں آؤ گے، تمہارے گناہ بھی ملیا میٹ ہو جائیں گے۔ وفادار بن جاؤ گے، خطبہ حجت الوداع پڑھو، ایک ورقے کا پہلا صفحہ ہے، اس پر عمل کرو۔ جب تم وفادار ہوگے، یزید حضرت حر کا اتنا بڑا برا ارادہ وہ ملیا میٹ ہو گیا، تو تمہارے گناہ اس سے کم ہیں، یہ بھی ملیا میٹ ہو جائیں گے۔ پہلے بندہ جو شہید ہوا حضرت حر شہید ہوا۔ حضرت علی کی صاحبزادی بہادر، جس نے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا، اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا، بچے بھی ساتھ لے گئے، چھوٹے چھوٹے بچے، 8 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ،
8 سال کا بچہ آن و محمد حضرت علی کے نواسے، بہن نے ان 2 بچوں کو بھیجا۔ آپ نے فرمایا میری بہن کیا بات کرتی ہے؟ عرض کی بھائی جان، نانا جان نے فرمایا کہ جب مصیبت آئے تو قربانی کرنا، صدقہ دینا، صدقہ کرنا۔ تو فرمایا بہن کس چیز کا صدقہ کریں؟ پانی بھی نہیں ہے، کچھ کھانے کو بھی نہیں ہے، کچھ پیسہ بھی نہیں ہے، صدقہ کس کا کریں؟ عرض کی بھائی جان نہیں، آج کھانے پینے اور پیسے ٹکے کی ضرورت نہیں، آج صدقے کے لیے میرے یہ 2 بچوں کی ضرورت ہے۔ وہ بچے جو کہتے ہیں کہ اے یزیدیو، جبریل ابھی پڑھتا رہا گھر سے ہمارے، شاہوں کو ملا تاج نگی گھر سے ہمارے، اور ہے چند قدم خلد بری گھر سے ہمارے۔ اون محمد نے کہا کہ جنت الفردوس ہمارے گھر سے چند قدموں کے فاصلے پر ہے، اور جبریل امین پڑھتا رہا گھر سے ہمارے، اور شاہوں کو ملا تاج گھر سے ہمارے، اور ہے خلد بری چند قدم گھر سے ہمارے۔ ان بچوں نے کیا لڑنا تھا؟ 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید ہو گئے۔ امام علی مقام آئے دوڑ کے، لاشوں کے قریب آ کے شہ امت نے پکارا، اے بھان جو موجود ہے ماموں یہ تمہارا، ہاتھوں کو اٹھا کر ذرا بات تو کر لو، سینے سے لگو اٹھو ملاقات تو کر لو، ماموں سے عجب وقت میں منہ موڑ رہے ہو، کن آنکھوں سے دیکھوں میں کہ دم توڑ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے ارادہ کر لیا کہ اے اہل بیت تم سے نجاست کو دور رکھے، گناہ کو دور رکھے۔ یہ تو ادھر ہو گیا۔ حضور نے عرض کی یا اللہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ ان لوگوں کا اس میں فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ لو جی آپ کے قافلے کے سردار حضرت عباس شہید ہو گئے، آپ کے قافلے کے سرخیل حضرت امام حسن مجتبیٰ 3 دن کے بھوکے پیاسے، سخت گرمی، ہاڑ کا مہینہ، اور کئی سو یزیدیوں کو واصل بجہنم کر کے تے شہید ہو گئے، اور یزید کے فوج کے بڑے بڑے بہادروں کو قتل کیا۔ شہزادہ علی اکبر آ گئے۔ علی اکبر نے جب اجازت چاہی اپنے والد گرامی سیدنا امام حسین سے، آپ نے فرمایا میرا بیٹا تجھے اجازت دینے کا حق مجھے نہیں ہے، تیری پھوپھی کو ہے۔ حضرت زینب کے پاس گئے، پھوپھی اماں میں جانا چاہتا ہوں۔ کدھر؟ جدھر چچا عباس گئے میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ حضرت زینب بے ہوش ہو گئی، بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آئی تو فرمایا بیٹا میں نے اپنے بیٹے تیری خاطر بھیجے کہ تجھے کچھ نہ ہو، تجھے کون سا ارادہ لے کر ہے؟ علی اکبر چڑھیا گھوڑے دے۔ لو سنو اے اولاد والو اور والدین والو اور اولاد والو، دونوں بات سنو۔ علی اکبر چڑھیا گھوڑے دے، آ نپی حسین رکابے، علی اکبر یا کیا بابا ایتا تھیندا بہوں آدابے، نوکر چڑھے گھوڑے تے آ نپے سردار رکابے، ایتے بہوں تھیندا آدابے۔ آپ نے فرمایا میرا چند بچڑا تُوہیں شکل نبی دی تیری نپن رکاب ثوابے۔ میرا بیٹا تو میرا بیٹا ہے،
لیکن ہم شکل مصطفیٰ ہے، تیری رکاب پکڑنا ثواب ہے۔ تُویں شکل نبی دی تیری نپن رکاب ثواب ہے۔ 500 افراد کو قتل کیا شہزادہ علی اکبر نے۔ علی اکبر 3 دن کا بھوکا پیاسا، اس کے سر میں تلوار ماری شہزادہ علی اکبر نے، تلوار سر سے پار، بدن پر آئی، بدن سے پار، گھوڑے پر آئی، گھوڑے کے 2 ٹکڑے کر دیے اور زمین پہ جا گری۔ زمین سے آواز آئی، یا اللہ مجھے علی کے شیر کی تلوار سے بچا۔ آپ دوڑتے ہوئے 500 افراد کو مار کے باپ کی خدمت میں آئے، عرض کی ابا ایک گھونٹ پانی کا مل جائے میں کربلا کا نقشہ بدل کے رکھ دوں گا۔ فرمایا بیٹا میں پانی کہاں سے لوں، میں تیرے سامنے۔ شہزادہ علی اکبر کی شہادت کے بعد کربلا کا سلطان سبق حاصل کرنا چاہیے۔ پورا واقعہ کربلا بڑی بڑی کتابوں میں دیکھ کر اس کے رزلٹ تک پہنچنا چاہیے۔ یہ کس کی تکمیل ہوئی؟ یہ وہ قربانی جو شروع کی ہے۔ یہ مسئلہ تو عالم ارواح میں طے ہوا نا، عالم ارواح میں یہ کربلا والا فیصلہ ہو گیا، ورنہ سب کچھ پتا تھا۔ ان کا ایمان دیکھنا تھا۔ یزید اور اس کی ساری فوج، ان لوگوں کے ایمان کا پتہ چل گیا، آج تک ایمان کا پتہ چل رہا ہے۔ ان کی عظمت اور شان کے قربان جائیں۔ کربلا کا سلطان، اچھا تو مرے ہوئے کا گوشت تو کتے کھاتے ہیں، گدھے کھاتی ہیں، ارے بھائی یہ کیا ہے؟ فرمایا نہیں نہیں اے جانور، تجھ پر آ گیا ہے میرا نام، میں تجھے مردہ نہیں ہونے دوں گا، اور اے حسین تجھ پر میرا نام آ گیا ہے، تو میرے نام پر شہید ہوا ہے، تو شہید ہو گیا، میں قیامت تک تیری زندگی کے اعلان کرتا رہوں گا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کے راستے پہ قتل کیا جائے اسے مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، کھاتا پیتا ہے۔ فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کو درجہ ملتا ہے اس پر بڑا خوش بھی ہوتا ہے، اور شہید زندہ ہے، اور اس کو مردہ نہ کہو، اس کی زندگی کو سمجھنے کا تمہیں شعور نہیں ہے، اور وہ اسے جو مرتبہ ملتا ہے اس پر بڑا خوش بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ قاری صاحب ختم شریف پڑھیں گے اور سلام اہل بیت پیش کریں گے، اور میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ شہادت رسول کی محفل میں آئے ہو۔